نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ عنکبوت ہے، پارہ نمبر 20 ہے اور آیت نمبر 36 سے ہم حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور الہ طرف، مدینہ مدین کے، آخاہم ان کا بھائی، شعیب فقالا کہا انہوں نے، یا قومی اے میری قوم، اعبدو عبادت کرو اللہ کی، ورجو رجا سے ہے، اردو کا لفظ ہوتا ہے نا رجا ہوتی ہے امید رکھنا، اور امید رکھو الیوم آخری، آخرت کے دن پر، یوم دن آخر، آخرت کے، والا اور نہ، تعسو پہلے بھی آ چکا ہے، تعسو کہ تم پھرو، تو میں نے تم اور آگے آئین اور س اور واو، تم پھرو، فی میں الارض زمین، مفسدین فساد کرتے۔ با محاورہ دیکھتے آیت نمبر 36 سورہ عنکبوت۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا، اے قوم خدا کی عبادت کرو، پچھلے دن کے آنے کی امید رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاؤ۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو، اچھا یہاں پہ پھر میں آپ کو بتا دوں رسول اور نبی، اب یہ کون بتائے گا یہ رسول تھے کہ نبی تھے؟ رسول ایک علاقے میں بھیجا جاتا ہے، نبی کے جو ہے وہ مور دین ون ایریا ہوتا ہے۔ ویری گڈ، دس آئی وانٹ ٹو ہیئر، کہ آپ کو رسول اور نبی کا یہاں فرق پتہ چلے۔ وہ جیسے کہ پیچھے میری کسی سسٹر نے سوال کیا تھا کہ جی ہم نے سنا ہے کہ جی 4 ہی رسول ہیں، وہ 4 رسول نہیں ہیں، وہ 4 کتابیں تھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 نبیوں پر اتاری تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو رسول وہ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپیشل مشن کے ساتھ، ویسے تو ان کا اسپیشل مشن ہوتا ہی ہے لیکن اپوائنٹڈ پلیس پہ بھیجے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی حفاظت کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ ان کو فزیکلی تو جس طرح ان کو ڈیتھ آئے گی، لیکن ان کو جیسے یہ عذاب اور یہ لوگ ہیں وہ نقصان جو ہے نا وہ نہیں پہنچا سکتے۔ رسول قتل ہم نہیں دیکھتے ہوتے۔ ہیں جی بالکل یہی بات۔ حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدین کی طرف بھی مبعوث ہوئے تھے اور اصحاب ایکا کی طرف بھی، اور یہ دونوں علاقے آس پاس تھے۔ ایکا کہتے جنگل کو، تو ان کو کہا جاتا تھا کہ اصحاب ایکا، اور یہ دونوں علاقے آپس میں آس پاس تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلی بات یہی کی کہ صرف یعنی کہ ان کا تمام نبیوں کا ایک ہی جو چارٹر تھا، ایک ہی ان کی جو تبلیغ کا طریقہ تھا، وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور شرک ایک ایسا مرض ہے جو تمام انبیاء کی قوموں میں پایا جاتا ہے، اور اس شرک ہی کو مذمت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بہت زیادہ نافرمانی اس شرک کو، جو تب اللہ تعالیٰ خاص طور پہ رسول بھیجتے ہیں کہ اس قوم کے پاس جائیں ہدایت لے کے اور انہوں اللہ کا پیغام جو ہے وہ بتائیں۔ اور شیطان ہر دور میں انسان کو شرک کی نئی نئی شکلیں سجھاتا رہتا ہے، اور اس کی کامیابی بھی یہی ہوتی ہے کہ شیطان کی کامیابی کیا ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو ڈی ٹریک کر دیتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ شیطان کا ہر دور میں طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ڈی ٹریک کرتے ہیں سیدھے راستے سے، ایک اللہ کی خاص طور پہ عبادت سے، لوگوں کو اندر شک و شبوں میں ڈال کے کسی طرح ان کو اللہ کو چھوڑ کے اور لوگوں کو معبود بنانا، یہ کرائم میں، اس سن میں لوگوں کو وہ مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کی دعوت کا پہلا قدم یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو شرک کی نجاستوں سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں اور انہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ اچھا جی، پھر یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب ہم اس کو اگر ورڈ ٹو ورڈ دیکھیں تو ہمیں زیادہ مزہ آئے گا، ٹیکسٹ کو ساتھ ساتھ دیکھیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کو وَإِلَى مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، پہلی بات کیا کی کہ اللہ کی عبادت کرو، آگے کہا دوسری بات وَرْجُوا یوم الآخرہ، اور آخرت کی دن کی امید رکھو۔ دوسری بات کیا کہی
کہ آخرت پر ایمان لاؤ کیونکہ وہ یقیناً آنے والی ہے، اور جس میں آخرت کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی دی ہے، ہم لوگ اللہ کے آگے اکاؤنٹیبل ہیں، ہم اللہ کے آگے آنسریبل ہیں کہ میں نے یہ زندگی کیسے گزاری. اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے نا، تو اللہ پوچھے گا کہ کیسے گزاری. جیسے اگر آپ اپنے بچوں کو کوئی چیز پیسے دیتے ہیں تو بچوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ بتائیں کہ ہاں ماما میں نے ایسے خرچ کیا، یا بچے ٹائم بتائیں. جب مائیں بچے پڑھا رہی ہوتی ہیں امتحانوں تو کتنی کانشیس ہوتی ہیں، کہاں تم نے وقت ضائع کیا، تم یوں بھی کر لو یوں بھی کر لو، فلانی جگہ ٹائم ویسٹ نہ کرو. تو اسی طرح بچے آنسربل ہوتے ہیں کہ وہ پیرنٹس کو بتائیں. تو یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اللہ یہاں پہ آخرت پہ ایمفسائز کیا جا رہا ہے. جو ہر دور کے ہر رسول اور نبی کا یہی پیغام تھا، اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر تمہارے اعمال کی باس پرس ہوگی. ٹھیک ہے، اور اگر ہم خالصتاً اللہ کی عبادت کریں گے تو آخرت کے دن اس کے اچھے اجر کی بھی ہمیں توقع رکھنی چاہیے. یعنی کہ یہاں پہ آخرت پہ یقین اور آخرت پہ توقع بھی اچھے، وہ رجا جو لفظ ہے نا کہ امید بھی ہم نے اچھے کی امید رکھنی ہے انشاءاللہ تعالی. اور ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی پہ بڑی بات ہے، اگر بات کریں تو وہ میں پھر ان شارٹ یہ کروں گی کہ ہمارے سارے عقائد الحمدللہ اچھے ہیں. جو ہمیں جہاں پہ ہم لوگ تھوڑے سے گڑبڑا جاتے ہیں نا وہ آخرت کے عقیدے پہ، کیونکہ لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد کون زندہ آیا، کون مر کر اٹھے گا. بہرحال یہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے جس میں قرآن میں بھی کئی دفعہ احیا الموتی کے واقعات آئے ہیں، اور کئی ایسے واقعات ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں. تو یہ دنیا میں ہم ایسے مطلب کہ جیسے ایک انڈے میں سے مرغی نکلنا، مردہ چیز میں سے ایک زندہ کا نکلنا، تو یہ اس طرح کے اور سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اگر ہم غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی آسانی، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ پہلی تخلیق کرنا مشکل ہوتا ہے، پہلی کوئی چیز بنانا. اس کے بعد تو آپ کے پاس ایک فارمولا، ایک چیز آ گئی، اس کے بعد آپ نے اگلا کیک بنایا تو بہت اچھا بنایا، پہلا کیک مشکل لگا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ پہلے مشکل تھا تو دوسرا تو اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہی نہیں ہے. اور پھر کیا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ جو تمہاری زندگی تھی تم نے اسے کہاں گزر بسر کی، کہاں پہ گزاری، اور پھر اچھے کی امید بھی رکھنی ہے. ٹھیک ہے، تیسری بات یہاں پہ اسی آیت 36 میں ہے کہ تعصوا فی اردی مفسدین، ملک میں فساد نہ مچاؤ. اب تیسرا جو ان کا چارٹر تھا، جو ان کی تبلیغ کی بات تھی، وہ یہ تھی کہ اہل مدین کو فساد فی الارض، یعنی کہ زمین پہ فساد نہ مچاؤ. اور ان کا فساد زمین میں مچانا کیا تھا کہ وہ اپنے لین دین کے معاملات میں دغا بازیاں کرتے تھے، ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، اور بڑے ماہر تھے اس چیز میں، ایکسپرٹ تھے ناپ تول کی کمی بیشی میں. اور اسی طرح دوسرے لوگوں کے حقوق پہ مہذبانہ ڈاکے ڈالتے تھے. یوں نہیں لگ رہا ہے یہ آج کے دور کی بات کی جا رہی ہے، آج ہمارے دور کی بات کی جا رہی ہے. یہ تمام ہمارے اندر بھی ایسے ہی ہے. شرک میں ہم ڈوبے پڑے ہوئے ہیں، آخرت کے ہم ایک تذبذب کے شکار میں ہیں. اچھا پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا. اور یہ جو تیسری بات جس کی وجہ سے اس قوم پہ عذاب آیا تھا، لین دین. لین دین ایک بہت اس کا ایک وسعت ہے اس ورڈ میں، بڑی. اس کا مطلب یہ ایک چھوٹا ورڈ نہیں ہے کہ لین دین کہ آپ نے 4 روپے کی چیز دی تو میں نے 5 روپے کی لے لی، یا میں نے اتنا کر لی. اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. اس میں تمام لین دین، آپ کا معاملات، آپ کے بزنس لنکس، آپ کے اخلاق، ہر چیز اس میں آ جاتا ہے کہ اپنے لین دین کے معاملات میں یہ جو تھے نا، یہ ان کی یہ دغا بازیاں تھیں. اور آخرت کی امید رکھو سے مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ نہ سمجھ لو، آخری نتیجوں کو سامنے رکھ کے کام کرو تاکہ آخرت میں بہتر انجام کی امید کر سکو. اب آ جاتے ہیں آیت نمبر 37 پہ. فَكَذَّبُوهُ، فا پس، آگے کذب جھوٹا، ہو اس کو، پس چھٹلایا انہوں نے اس کو. فَأَخَذَتْهُمْ، فا پس اور اخذ پکڑ لیا، ہم ان کو، پھر پکڑ لیا ان کو، رجفا رجفا کہتے ہیں زلزلے نے. فَأَصْبَحُوا، صبح، پس وہ ہو گئے وہ، فی میں دارہم، دار گھر، اور ہم ان کے اپنے گھروں میں، جاسمین، جاسم اوندھے گرے ہوئے. با محاورہ دیکھتے ہیں 37 کو. مگر انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا، سو ان کو زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا اور اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے.
اب یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں, ہم نے پہلے بھی بہت ڈیٹیل حضرت شعیب علیہ السلام کا پہلے بھی ہم پڑھتے بھی آ رہے ہیں, تو یہاں پہ صرف اس سورہ عنکبوت میں اتنا ہی ہے کہ یہ جو زمین پہ انہوں نے فساد کیا تھا, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جتنی بھی قوموں پہ عذاب آیا وہ یہ نہیں تھا کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ وغیرہ نہیں دیتے تھے, وہ بندوں کے حقوقوں میں کمی بیشی کرتے تھے, بندوں کے حقوقوں میں ڈاکہ ڈالتے تھے. تو اب یہ دیکھیں نا, یہ آپ ویسٹ میں جائیں تو مجھے یاد ہے, اب تو وہ بلا تو رواج ہی نہیں ہے نا, کچھ ہم لوگ پہلے سی ڈی لیا کرتے تھے کرائے پہ. تو مجھے یاد ہے کہ باہر مطلب میرے بھائی تھے, تو وہ مجھے یہ بتاتے تھے کہ اگر ہم نے ایک سی ڈی وہ ویڈیو اگر ہم نے لی اور اس کو ہم نے ریوائنڈ کر کے نہیں دی تو ہمیں پینالٹی ہو جائے گی. یعنی کہ اتنا وہ خیال رکھتے تھے کہ اگر ایک بندے نے لی ہے تو وہ ریوائنڈ کر کے دے, یعنی کہ اتنی چھوٹی پرٹیکولر سی بات, یہ باتوں میں پتہ ہی نہیں چلے گی کہ اچھا ایک چیز کو ریوائنڈ کر کے بھی دینا ہے. ایک گھر جب ہم نے کسی کو دینا ہے تو اس کو صاف ستھرا کر کے دینا ہے. ہم تو جب کوئی نکل کے جاتا ہے تو کس قدر انبار گند مچا کے جا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک نہیں, یہ تو خیر میں نے چھوٹی سی ایسی مثالیں بتا دی. تو یہاں پہ یہ ہے کہ بندوں سے حقوق, ایک بندہ ہرٹ ہوا ہے, ایک بندہ پریشان ہوا ہے, آپ دیکھ لیں آج ٹماٹر لینے چلے جائیں, آپ چکن لینے چلے جائیں, کس طرح ترازوؤں کے اندر انہوں نے میگنیٹس ویٹس لگائے ہوتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے کہ وہ کیا کریں گے کہ وزن زیادہ کر لیں گے, قیمت زیادہ وصول کر لیں گے. پھر اسی طرح اب تو خیر برانڈز آ گئے, لیکن ایک زمانے میں جب ہم پٹھانوں وغیرہ سے لیا کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے, میٹرز میں گڑبڑ کر دیا کرتے تھے, اس میں کم کپڑا دے دیا کرتے تھے. اسی طرح آپ کا لینے کا پیمانہ اور ہوتا ہے اور دینے کا پیمانہ اور ہوتا ہے. تو یہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے جب یہ لوگ اپنے اس زمین کے فساد پر اپنے آپ کو انہوں نے نہیں کریکٹ کیا, نہیں ریکٹیفائی کیا, تو پھر کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فَكَذَّبُوا, مگر انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا. یعنی کہ جب حضرت شعیب ان کو بتا رہے تھے تو انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی, انہوں نے کہا کہ یہ تو جھوٹ بات ہے. تو پھر انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے گرے ہوئے ہو گئے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح, اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب زلزلہ آتا ہے تو اس کا جو ریکٹر سکیل ہوتا ہے وہ ودن سیکنڈز ایک بستی کو, ایک جگہ کو تہس نہس کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان کی اس کرائم کی وجہ سے, ناپ تول کی کمی, اپنے جو بندوں کے حقوق کی جو ان کی کمی تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ زلزلہ بھیج دیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہو گئے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 38, وَعَادًا, اور عاد, وَثَمُودَ, اور سمود. اب یہ بار بار سورہ قصص میں بھی آیا اور بھی بہت جگہ ہے, بار بار انبیاء کے واقعات رپیٹ ہو رہے ہیں تاکہ ہم مورل پکڑیں, ہم یہ دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ یہ حرکتیں ہمارے اندر تو نہیں ہے, ورنہ ہمیں بھی عذاب آ جائے گا. عذاب تو آ رہا ہے, یہ جو کرونا کیا ہے یہ عذاب کی شکل ہے, پیچھے ڈینگی کیا تھا وہ بھی ایک عذاب ہی کی شکل تھی. وَعَادًا, اور عاد, وَثَمُودَ, اور سمود, وَقَدْ, اور تحقیق, تبینا, بین ظاہر ہو چکے ہیں, لکم, تمہارے لیے, مم مساکینہم, مسکن, گھر, تمہارے ان کے گھر, وَزَيِّنَا, زینا اردو کا لفظ کیا ہے, مزین سے ہے, اور آراستہ کیے, مزین کر دیے, لاہم, البتہ ان کے لیے, لاہم, لیے, ہم, ان کے لیے, الشیطانو, شیطان نے, اعمالہم, اعمال, ہم, ان کے, فصدہم, فا میں نے پس اور صد میں نے روکنا, اور ہم, ان کو, پس روکا ان کو, ان سے. جی میں نیکسٹ پیج شیئر کرتی ہوں. سبیلی, راستے, وَقَانُوا, اور تھے وہ, مستبصرین, مستبصرین. اب دیکھنے میں آپ کو بڑا مشکل سا لفظ لگ رہا ہے کہ ابھی اس میں اردو کا لفظ کیا ہے, تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو بصیرت, بصارت, یہ سب اس میں سے نکلا ہے. مستبصرین, دیکھنے والے لوگ, طلبگار, استبصار سے لفظ نکلا یہ. تو با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 38 کو,
اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور ان کو سیدھے رستے سے روک دیا، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے۔ اب پھر عاد اور سمود کی بات آ رہی ہے کہ عاد اور سمود کے ویران گھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، یعنی کہ عرب کے جن علاقوں میں یہ دونوں قومیں آباد تھی، عرب کا بچہ بچہ ان سے واقف تھا۔ جنوبی عرب کا پورا علاقہ قدیم زمانے میں عاد کا مسکن تھا، اور اہل عرب اس ساری تاریخ کو جانتے تھے، اور تبوک کا سارا علاقہ آج بھی سمود کے اثار سے بھرا ہوا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قوم عاد اولا کا وطن پورا جنوبی عرب تھا، یعنی یمن، حضر موت اور احقاف کا علاقہ، اور سمود کا علاقہ شمالی عرب تھا۔ اور ان دونوں علاقوں کی تاریخ سے جیسے میں نے بھی بتایا کہ عرب کا بچہ بچہ واقف تھا۔ پھر وہ ان کی تباہ شدہ بستیاں بھی دیکھتے تھے، جیسے ہم دیکھتے جاتے ہیں نا پاکستان میں ٹیکسلا اور انڈس سویلائزیشن کو، تو وہ بڑے جا کے دیکھتے تھے کہ یہ تباہ ہوئی ہے۔ اب یہ کیا کرتے تھے؟ اب یہ جو آمود کی جو قومیں تھیں وہ دنیا کے کاموں میں تو بڑے ہوشیار اور ماہر فن تھے، اپنے اپنے دور کی ترقی یافتہ اور مہذب قومیں تھیں، بڑی سمجھدار قومیں تھیں، طاقتور تھیں، اور خاص طور پہ سنگ تراشی کے فن میں جو تھی بڑی، جس کو کہتے ہیں نا اپنے ہر فن مولا تھی۔ لیکن حملے میں شیطان نے ان کی مت مار دی۔ جیسے آج کل عیسائی اقوام کے جو محققین ہیں جب تحقیق یا ریسرچ کے میدان پہ اترتے ہیں تو بال کی کھال اتار کے رکھ دیتے، سمجھ آئے، یعنی کہ جب بھی ہوگا یہ جی کہاں لکھا ہے، بڑی ریسرچ۔ لیکن جہاں عقیدہ تسلیس کو، یعنی حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو عقلی دلائل سے ثابت کرنے کا وقت آتا ہے تو یہ بات گول کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جیسے آج کل کے ماہر فلکیات ہیں جو بڑی بڑی طاقتور دوربینوں سے اجرام فلکی، یعنی کہ پوری اسٹرونومی، یہ تمام گلیکسیز کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ان میں سے بات جو ہے نمبرز کی جو ہوتے ہیں، بڑے ریسرچ ہوتی ہیں، تو وہ میتھمیٹیشینز ہوتی ہیں، تو وہ کائنات کے اس قدر ہارمونائزڈ، اتنے آرگنائزڈ نظام کو دیکھ کر امیزڈ ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں۔ مگر دوسری طرف یہ سب کچھ وہ کیا کہتے ہیں، یہ جی اتفاق کا نتیجہ ہے، یہ جی دنیا ایسے پیدا ہوئی تھی، ایسے بس ایسے دھماکہ ہوا تھا اور دنیا وجود میں آ گئی تھی، یہ جو ان کا ریسرچ کہتی تھی کہ یہ جی دنیا ایسے وجود میں آ گئی تھی۔ تو مجھے بتائیں دنیا کے ایسے وجود میں آ گئی تھی کہ جی بس ایک دھماکہ ہوا اور بس ایسے کچھ ہوا، اور یہ اتنی خوبصورت دنیا جس میں پانی کا، واٹر سائیکل کا نظام، آپ کی زندگی کے لائف سائیکل کا نظام، ہر چیز کا، انسان کی باڈی کے اندر پورے جو نظام ہے، کیا ایسے اتفاقاً آ گئے تھے؟ یہاں پہ ان کا جو خاص طور پہ تھا، یہ پہاڑوں کو کھود کھود کے گھر بنایا کرتے، یعنی کہ اس قدر جفا کش اسٹرانگ قوم تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ اگر ہم اس آیت کو ہم دیکھیں، آیت کو ٹیکسٹ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، ٹھیک ہے، اور چنانچہ ان کے ویران گھر کے سامنے، یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ اہل عرب والوں کو بھی، اور جیسے کیونکہ وہ وہیں کے تھے، ان کے قریب کا علاقہ تھا، تو ان کو کہا تھا کہ وہاں سے عبرت پکڑو، اور یہ ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ دیکھیے کہ وہ پہاڑوں کو کھود کھود کے گھر بناتے تھے، محل بناتے تھے، اتنی اسٹرانگ قوم تھی۔ لیکن جب انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، حقوق العباد کے ساتھ اس کے ساتھ کھیل کرنا شروع کیا، اس کا خیال نہیں رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، مسکن ان کے وہ زینا، اور شیطان نے کیا کیا تھا، ان کو ان کے اعمال جو تھے نا بڑے مزین، بڑے اچھے، دل فریب کر کے دکھائے تھے، اور ان کو راستے سے روکا تھا، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے، یعنی کہ سمجھدار لوگ تھے۔ اسی لیے میں نے آپ کو بھی ڈیٹیل سے بتایا کہ آج کل کی جو ویسٹ ہے، ریسرچرز ہیں، یہ جو فلاسفرز ہیں، بڑی بڑی اچھی بڑی بڑی باتیں کریں گے اور ہوں گے یہ نان مسلمز، لیکن جہاں اسلام اور اللہ تعالیٰ کی حقانیت کی بات ہوگی، دیکھنے والے لوگ ہیں، یہاں پہ ان کی عقل جو ہوگی وہاں پہ وہ پھر ریجڈ ہو جائیں گے، اپنے مذہب کے پیروکار ہو جائیں گے، وہ یہ چیز کر لیں گے۔ تو یہاں پہ قوم عاد اور سمود جو جی مستبصرین، دیکھنے والے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، لیکن ان کو شیطان نے غلط راستہ سکھا دیا۔ وہ شیطان نے ان کے جو اپنے اعمال تھے، یعنی کہ یہ وہ چیز ہے، اگر ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی کمپیئر کریں نا،
ہم کو ایک دنیا میں آج اچھا کو کام کر لیتے ہیں نا تو کہتے واؤ بڑا کام کر لیا میں نے آج بہت اچھا. یہ نہیں کہ ایک شیطان جب ہم کو ایک اچھے کام میں مصروف ہوتے ہیں نا تو وہ ہمیں ایک تھوڑا سا نا ایک تکبر میں کر دیتا ہے, بڑا اچھا میں نے آج کام کیا. اسی طرح ہمیں چھوٹے کام بڑا کر کے دکھاتا ہے, یا ہماری جو غلط سوچ ہوتی ہے, ہماری جو غلط تھاٹ ہوتی ہے اس کو کہتا ہے ہاں ہاں کوئی ایسی بات نہیں. فار ایگزامپل اگر میں نے دوپٹہ نہیں لے رہی تو وہ کوئی بات نہیں, آنکھوں میں شرم ہونی چاہیے, وہ کوئی بات نہیں, ان لوگوں کو آنکھیں بند کرنی چاہیے نا, ہم کیوں دوپٹہ لیں. فار ایگزامپل میں جیسے ایک بات بتا رہی ہوں, تو قوم عاد اور سمود سمجھدار لوگ تھے, ہم لوگ بھی سمجھدار ہیں. اور یہ کیا کیا تھا, شیطان نے ان کے اعمال ان کو خوبصورت کر کے دکھا دیے. اور یہ ایسی بات ہے یہ ساتھ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم جیسا ڈیسنٹ, ہم جیسا ایماندار شخص کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں, لیکن شیطان ہمیں حوصلہ دیتا ہے نہیں یہ کوئی اتنا غلط کام نہیں ہے, اتنا سا کر لیا تو کیا ہوگا, یہ چیز. اور یہ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کو عاد اور سمود کو پکڑ لیا. اور وہ جو تھے نا کہتے کہ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیجا کہ وہ قوم جتنی اسٹرانگ تھی وہ ساری تباہ و برباد ہو گئی. آگے ہم دیکھتے ہیں اگلا قصہ, اور یہ بھی ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہے. وقارون اور قارون, وفرعون اور فرعون, وحامان اور حامان, وَلَقَدْ اور البتہ, قد تحقیق اور البتہ تحقیق, جاءہم آیا ان کے پاس, موسیٰ بالبینات, میں نے ساتھ بین روشن نشانیوں کے ساتھ آئے. فاستکبروا, اچھا اس میں سے بھی اردو کا لفظ کیا ہے تکبر, پس تکبر کیا انہوں نے, فی الارضی زمین میں, وما کانو اور ما نہیں, کانو تھے وہ, سابقین اردو کا لفظ سبقت لے جانے والے. با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 39. اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا, اور ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ ملک میں مغرور ہو گئے اور ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ قارون, فرعون اور حامان, جو فرعون کا وزیر تھا, اس کا خزانے کا جو اس کا کیئر ٹیکر تھا, اور یہ کیا تھے, یہ اپنے آپ کو بڑا تکبر, اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے کہ میں کچھ چیز ہوں, میں بڑی پوسٹ پر ہوں, میں سب کچھ ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شرک کرتے تھے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا, جس کو میں بار بار ریپیٹ کرتی ہوں کہ 2 کاموں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کیا تھا. نمبر 1 کہ فرعون بہت ظالم ہو گیا ہے, بنی اسرائیل پہ بہت ظلم کر رہا ہے, بنی اسرائیل کو اس کی غلامی سے نجات دلاؤ, اور دوسرا اس کو اللہ کی دعوت ہو, اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاؤ. تو یہ 2 کام لے کے 2 معجزے, جو ایک وہ لاٹھی والا جو تھا, جو اسلحہ بن جاتا تھا, اور وہ جو ہاتھ اندر سے نکالتے تھے وہ روشن نکل آتا تھا, وہ 2 معجزے لے کر فرعون کے دربار میں گئے اور پورا اس کو اللہ کی طرف بلایا. لیکن وہ اس نے کیا کیا, تکبر کیا, اور تکبر کر کے وہ سمجھتا تھا کہ وہ اللہ کے قابو سے نکل جانے والا نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی, یہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے بھی پڑھا کہ کس طرح جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ نہیں, ایک ٹائم لیمٹ دیکھی اللہ تعالیٰ نے کہ اب یہ لوگ نہیں آ رہے, تو پھر کیا ہوا, جب یہ اللہ کی طرف نہیں لوٹ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کو کہا کہ آپ نکل جائیں. اور جیسی وہ نکلے اور وہی بات پل کراس کر رہے تھے, فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ پیچھے آ رہا تھا, اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کراس کر کے چلے گئے اور جو فرعون تھا مڈ آف دا دریا میں تھا, تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو پل بنایا تھا معجزے کے طور پہ وہ ڈیمولش ہو گیا, وہ ختم ہو گیا اور وہ ڈوب گیا, اور اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے طور پہ اس کو محفوظ رکھا. یہاں پہ جو لفظ ہے نا وما کانو سابقین, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وارن کر رہے ہیں. آج ہم سوچتے ہیں نا کہ ہاں کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے, یہ نہیں کہ ہم کوئی گناہ کر لیں گے, کوئی بات کوئی چیز ایسی کر لیں گے, جیسے ہماری آج کل کی بچیاں ہیں فیس بک میں غلط آئی ڈیز کے ساتھ, یہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں,
اچھا کون دیکھ رہا ہے, کیا پتا چلے گا امی ابا کو, کسی کو کیا. یہ تو خیر میں ایک جرنل ڈیٹیل میں اپنے اوپر اپلائی کرنے پہ لگی ہوں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے قابو میں نہیں آئیں گے, یا اللہ میں دیکھ نہیں رہا, وما کانوا سابقین, اور وہ ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے, یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قابو سے نکل جائیں گے, نعوذ باللہ. بہرحال وہ ایک بزرگ تھے, وہ کہتے تھے گناہ ایسی جگہ کرو جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. تو کون دیکھنے والا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے, تو پھر کہاں گناہ کریں؟ اس کا مطلب گناہ کریں ہی نہ. آیت نمبر 40, فَقُلًّا فا پس کلن ہر ایک کو, اخذنا اخذ پکڑ لیا, نہ ہم نے, بذنبہ ہی ذنوب گناہ کو کہتے ہیں, اور ذنب زال نون بھی ذنب گناہ, اور ہی اس کے گناہوں کے سبب, فَمِنْهُمْ پس ان میں سے, من جو, ارسلنا ارسال کیا, نہ ہم نے ارسال کیا, ہم نے بھیجا, علیہ اس پر, حاسبن حاسب کہتے پتھر والے می کو کہا جاتا ہے. یہ ایک نیا ورڈ ہے, اس کو یاد کر لیں. ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے اس میں سے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو آپ کو نہ سمجھ آتا ہو. حاسبن پتھر والے می کو کہتے ہیں. ومنہم اور ان میں سے, من کوئی کے, اخا پکڑا اس کو, الصیحۃ صیحہ چیخ چنگھاڑ نے, ومنہم اور ان میں سے, من کوئی, خسفنا یہ پیچھے پڑا تھا کہ دھنسا دیا ہم نے, دھنسا دیا نہ ہم نے, بہل اردا ساتھ اس کو, الارض زمین میں, ومنہم اور ان میں سے, من کسی کو, اغرقنا غرق اور نہ ہم, غرق کیا ہم نے, وما اور نہیں تھا, کان اللہ اور نہیں تھا اللہ, لیظلمہم البتہ یہ وہ ظلم, اور ہم ان پر کہ ظلم کرتا ان پر, ولیکن اور لیکن, کانو وہ تھے, انفسہم اپنے نفس پر, اپنی جانوں پہ, یظلمون ظلم کرتے. ما علينا الا البلاغ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.